بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ تم پر کوئی سختی آئے، مصیبت آئے، وہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ تمہارے اوپر آنے والی کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی برا حال کسی دوسرے انسان کے ظلم کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ خود تمہارے برے اور غلط کاموں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مصیبت اور حالات پر، وہ اپنے اوپر آنے والے حالات و مصیبت پر اپنی غلطی کو سمجھے اور سارا فوکس اسی پر خرچ کرے کہ اس میں ہماری غلطی کیا ہے، کیونکہ کوئی دوسرا اس کی مصیبت میں سبب کے طور پر تو شامل ہو سکتا ہے، مگر بطور واقعہ کے شامل نہیں ہو سکتا۔ بطور واقعہ کے تو صرف اور صرف اسی انسان کی ذات شامل ہوتی ہے جس پر حالات آئے ہیں، جس پر مصیبت آئی ہے۔ مثلا کسی کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تو اس مصیبت میں بطور سبب کے تو کتا شامل ہے، مگر بطور واقعہ کے شامل نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بطور سبب اور بطور واقعہ، یعنی وہ اس کی طرف سے واقع نہیں ہوئی ہے، وہ اس واقع ہونے کے لیے بطور سبب کے استعمال ہو گیا، کیونکہ وہ چیز واقع تو اللہ ہی کی طرف سے ہوئی ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوئی ہے، اور اللہ کا فیصلہ جو اترا ہے وہ اس انسان کے گناہ کی وجہ سے اور غلط کام کی وجہ سے اترا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاگل کتے کے کاٹنے سے اپنے کو بچانے کے ہزاروں راستے اس کے پاس موجود تھے، تو اس نے خود اس میں کہیں نہ کہیں غفلت ضرور برتی ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں ہر مصیبت دوسروں کی طرف سے ہی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ اس لیے کہ ہم اپنا سارا فوکس دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں، حالانکہ اگر ہم اپنی غلطیوں کو تلاش کرنے پر زور و فوکس لگائیں تو یقیناً ہمیں اس مصیبت اور برے حالات تک لے جانے میں ان سے پہلے اپنی غلطی کا پتہ چل جائے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ پہلے ہم سے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹا، کوئی نافرمانی ہوئی، پھر اس کے نتیجے میں اللہ نے ہم پر وہ مصیبت ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس مصیبت کو ظاہر کرنے کے لیے فلاں انسان یا کسی دوسری مخلوق کو استعمال کر لیا، اور ہماری کوتاہ نظری کہ ہمیں اپنا گناہ تو یاد نہیں رہا، مگر جن کو اللہ نے استعمال کیا ان کی غلطیاں یاد رہ گئیں، جس کی وجہ سے ہم نے بجائے اپنی غلطیوں گناہوں کو دور کرنے اور اپنے کو صحیح راستے پر ڈالنے پر زور دینے اور توجہ کرنے کے اپنی ساری قوت اور انرجی ان لوگوں کے خلاف استعمال کرنی شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ یہ صحیح ڈائگنوز نہیں ہے۔
صحیح ڈائگنوز یہ ہے کہ وہ جو حال آیا ہے، برا حال، مصیبت، پریشانی، جو بھی چیزیں آئی ہیں، وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے. یعنی وہاں اس حال میں کوئی بطور سبب کے تو شامل ہوا ہے، بطور واقعہ کے ہم شامل ہیں. اگر ہم اس روش کو چھوڑ دیں تو ہمارے حالات خود بخود سنور جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے حالات کو، مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے کو سنوارنے اور اپنے کو نیک اعمال پر لانے اور حسن تدبیر کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.